أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات اور خواتین اسلام، آج کے ہمارے درس میں سورہ یاسین سے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. سورہ یاسین، اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ احادیث آئی ہیں، مگر جتنی حدیثیں اس سورت کی فضیلت کو بتاتی ہیں سب حدیثیں ضعیف ہیں، اس کے اندر کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے، گھڑی ہوئی حدیث. اسی طریقے سے اس سورہ کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ تم میں سے جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. تو یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے. تو حدیثیں جو اس سورت کی فضیلت میں آئی ہیں وہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، لہٰذا ان حدیثوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا. یاسین کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن حکیم کی قسم ہے کہ اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس سورت کے شروع میں ثابت کیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، برحق رسول ہیں. آپ کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ثابت نہیں کیا، بلکہ آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید پر قسم کھائی. والقرآن الحکیم، اس قرآن حکیم کی قسم ہے انک لمن المرسلین. قسم کس بات پر؟ اس بات پر کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں. تو نبی کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوپر قسم کھائی ہے. قرآن مجید پر قسم کس لیے کھائی؟ اس لیے کہ قرآن مجید اور رسالت یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، آپ کے اوپر وحی آتی ہے. تو یہ قرآن مجید اور آپ کی رسالت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، متصل ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی قسم کھا کر آپ کی رسالت کو ثابت کیا اور کہا کہ اے نبی آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ کو رسول اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا تھا، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس صورت میں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین. یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لوگ جو کچھ اعمال آگے بھیجتے ہیں ہم ان اعمال کو لکھ لیتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے لوگ
جو آثار چھوڑ کے جاتے ہیں، جو نشانات چھوڑ کے جاتے ہیں، ان آثار کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ جو انسان عمل کرتا ہے، انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، تو ان اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے، جو آگے بھیجتا ہے انسان، خواہ وہ اچھائی کی شکل میں ہو یا برائی کی شکل میں ہو۔ انسان نیکی کو آگے بھیجے یا بدی کو آگے بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور انسان جو آثار چھوڑتا ہے، آثار کا مطلب انسان کی ایسی نیکی، انسان کا ایسا کام جس کے آثار بہت دیر تک باقی رہیں۔ کسی نے کوئی مسجد بنا دی تو وہ مسجد انسان کے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے مسجد باقی رہتی ہے، جس میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ کسی نے مدرسہ بنا دیا تو اس مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا علم اس مدرسے سے پھیلتا ہے آدمی کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو اس طریقے سے جو اچھائیاں انسان کرتا ہے، وہ اچھائیاں، وہ آثار انسان کے لکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انسان کو دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو خیر کا داعی بننا چاہیے، ایسی چیز کا داعی بننا چاہیے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، بعد میں آنے والے فائدہ اٹھائیں، جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا رہے، انسان کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ اور اسی طریقے سے انسان اگر کوئی برائی کا قدم اٹھاتا ہے، لوگوں کے درمیان کسی برائی کو رائج کراتا ہے، کسی برائی کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے، تو جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے اس کا وبال بھی انسان پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اچھائی کو پھیلانا چاہیے اور برائی کو پھیلانے سے ڈرنا چاہیے، اس کا وبال انسان کے اوپر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ایک بستی کا تذکرہ کیا، ایک گاؤں کا تذکرہ کیا، جس گاؤں والوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا، رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان مشرکین پر، ان کفار پر قریے والوں کی مثال بیان کیجیے، گاؤں والوں کی مثال بیان کیجیے۔ ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے نہیں کیا، بس یہ کہا کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اذ جاءها المرسلون، اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں میں اپنے رسول بھیجے۔ رسول بھیجنے کے بعد کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کر دیا، اور اللہ نے کہا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف 2 رسول بھیجے۔ 2 رسولوں کو بھیجنے پر بستی والوں نے دونوں کا انکار کر دیا، دونوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے کہا فعززنا بثالث، جب 2 رسولوں کا انکار کیا گیا تو ہم نے ایک تیسرے رسول کو بھیج کر ان کی تقویت دی، ان کو طاقت پہنچائی، اور تینوں نے کہا کہ انا الیکم مرسلون، ہم تینوں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو قوم نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو، تم تو ہم جیسے ایک بشر ہو، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کوئی کتاب نہیں اتاری ہے، تم تو جھوٹے ہو، جھوٹ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ رسولوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں، اور ہمارا کام دعوت کو پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم کھلم کھلا دعوت کو پہنچانے والے ہیں اور یہی ہمارا کام ہے۔ تو رسولوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا جن کے اوپر بدبختی چھائی ہوئی تھی، جن کے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدفالی لیتے ہیں، ہم تم سے نحوست لیتے ہیں،
جب لوگوں کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے اور لوگ اچھی بات کو سمجھ نہیں سکتے تو ایسے لوگ اچھائی کو برائی سمجھنے لگتے ہیں، اچھی چیز کو بری سمجھنے لگتے ہیں۔ رسول ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اللہ کی کتاب لے کر کے آئے تھے۔ اللہ کا پیغام اور اللہ کی کتاب یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ اللہ کے پیغام کے بغیر، اللہ کی تعلیمات کے بغیر دنیا کے اندر انسان کا جینا مشکل ہے۔ جب اتنی اچھی چیز، اتنی بہترین چیز ان کے پاس آتی ہے تو وہ لوگ اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم منحوس ہو، نحوست ہے تمہاری وجہ سے۔ انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدفالی لیتے ہیں۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے، اپنی باتوں سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کریں گے اور ہماری طرف سے تم کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ تو رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تم ہم سے بدفالی لیتے ہو، ہم کو نحوست والے کہتے ہو، نحوست تو تمہارے پاس ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ معصیت کر رہے ہو، تو اللہ کی معصیت کی وجہ سے انسان پر عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے انسان بدبختی کا شکار ہوتا ہے، ہم لوگ منحوس نہیں ہیں۔ تو اس طرح اس قوم اور رسولوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو قوم رسولوں کو انکار کر دیتی ہے، رسولوں کو جھٹلاتی ہے، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتی، مگر ان جھٹلانے والے لوگوں کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پیدا کرتا ہے جس آدمی کا نام حبیب نجار بتایا جاتا ہے۔ حبیب نجار اس آدمی کا نام ہے۔ یہ آدمی رسولوں کی دعوت کو قبول کرتا ہے، رسولوں کی دعوت پر ایمان لاتا ہے، وہ خود ایمان لا کے خاموش نہیں رہتا بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی سمجھاتا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ آدمی شہر کے کنارے سے آتا ہے، آ کر اپنے قوم سے کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میرے قوم رسول کی پیروی کرو، ان رسولوں کے پیچھے چلو۔ یہ حبیب نجار اپنی قوم کے حق میں بہت خیرخواہ انسان تھا، ایک ناصح انسان تھا، نصیحت کر رہا تھا، اور یہ آدمی اتنا خیرخواہ تھا اپنی قوم کے سلسلے میں کہ اس کی خیرخواہی کا اندازہ آگے بھی ہوگا۔ اس نے خیرخواہی کرتے ہوئے ہی نصیحت کرنا شروع کیا کہ ان رسولوں کی بات مان لو، ان رسولوں کے پیچھے چلو۔ یہ رسول کیسے ہیں اس نے بتایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ ایسے رسول ہیں کہ اپنی دعوت پر تم سے کچھ اجرت نہیں پوچھتے ہیں، تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتے ہیں، یہ مفت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان رسولوں کی بات مانو۔ اور بات ایسی بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ غلط راستے پر ہیں، غلط چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور اس کے اوپر تم سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، جس چیز کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں وہ برحق چیز ہے، اس لیے اس نے کہا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ لوگ اپنی دعوت کے اوپر تم سے کچھ معاوضہ بھی نہیں لیتے ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سچے راستے پر ہیں۔ پھر اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب لوگ اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اور آگے کہا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگوں کو معبود بناؤں، ایسی چیزوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان میرے ساتھ کچھ نقصان کا ارادہ کرے تو ان معبودان کی سفارش میرے نقصان کو دور نہیں کر سکتی، اور نہ یہ معبودان مجھے بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ایسی حقیر اور کمزور چیزوں کو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کروں
جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. تو یہ آدمی جو خیر خواہی کرتا ہے، اتنی سب باتیں بتاتا ہے، اس کے اندر ان باتوں کے اندر اس نے رسولوں کی حقانیت کے بارے میں بتایا کہ رسول حق برحق ہیں، یہ رسول مخلص ہیں، تم سے کچھ پیسہ نہیں لیتے ہیں. اور اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، جو ہمارا خالق ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے. اور اس نے اپنی نصیحت میں معبودان باطلہ کی حقیقت کو بھی واضح کیا کہ معبودان باطلہ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو دور نہیں کر سکتے. قوم اتنی بدبخت تھی کہ اس آدمی کی بات کو بھی انہوں نے نہیں مانا، اس آدمی کی نصیحت کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. اس آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا، اس آدمی کو انہوں نے مار دیا. مارنے کے بعد جب وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے کہا قیل دخول الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. جیسے ہی یہ آدمی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو یہاں اس آدمی کی خیر خواہی کا، اس آدمی کی نصیحت کا اور اپنی قوم کے سلسلے میں یہ اپنے اندر کتنا ہمدرد دل رکھا ہوا تھا، اس کا اندازہ لگائیے کہ یہ آدمی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے. یہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم جان لیتی اس چیز کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا، میری مغفرت کی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی. کاش کہ میری قوم اس چیز کو جان لیتی اور وہ ایمان لے کر آتی. تو اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آدمی اپنی قوم کے سلسلے میں بہت بڑا ناصح تھا، خیر خواہ تھا، اور اس کی خیر خواہی اس دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کی خیر خواہی باقی رہی. اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ جب اتنی سرکشی یہ قوم کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے دوچار کیا، اور اس کو ایسا عذاب دیا گیا. اور یہ قوم اتنی حقیر قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اسے عذاب سے دوچار کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی. آسمان سے کوئی بڑی فوج اتار کر اس قوم کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اللہ نے کہا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس ایک چیخ آئی، ایک پکار آئی، اس پکار کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بستی بجھ گئی، سارے کے سارے لوگ مر گئے اور یہ بستی ایسی لگی جیسے کہ اس کو جلا دیا گیا ہے، سارے لوگ بجھ گئے. تو یہ ہوتا ہے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے کا انجام. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب و کتاب بندوں سے لے گا تو اس وقت مجرموں سے کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. جب حساب و کتاب لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو الگ کرے گا، گنہگاروں کو، مشرکوں کو الگ کرے گا. مومنوں کو ایک طرف اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، مجرموں کو ایک طرف کھڑا کرے گا، اور مجرموں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. تو ایک مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو مومنوں سے الگ کیا جائے گا، اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو گنہگار اور مجرم لوگ ہیں ان مجرموں ہی کو الگ الگ گروپوں میں، حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان میں سے جو یہودی ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھا جائے گا، جو عیسائی ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھا جائے گا، جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھا جائے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ الگ الگ گروپوں میں رکھ کے ان کا حساب لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا
अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे ये वादा और अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? शैतान की इबादत न करने का वादा अल्लाह ताला ने लिया है और सारे लोगों ने, सारे इंसानों ने अल्लाह ताला से वादा किया है। ये वादा कौन सा वादा है? अहद अलस्त है। अहद अलस्त का मतलब इस दुनिया को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं, क़यामत तक जितने जिन और इंस आने वाले हैं, सबको अल्लाह ताला ने जमा किया, सबकी रूहों को अल्लाह ताला ने जमा किया। और उस वक्त अल्लाह ताला ने वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारे लोगों ने ये गवाही दी थी कि तू हमारा रब है और हम तेरी ही इबादत करेंगे। उसी वादे का यहां पर इशारा किया गया कि मैंने वादा लिया और तुमने इस वादे की खिलाफ वर्जी की। फिर आगे अल्लाह ताला ने बताया, अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन ऐसा मंजर होगा और ऐसी हालत होगी कि इंसान अगर अपने गुनाहों को छुपाना चाहे तो छुपा नहीं सकता। अगर इंसान झूठ बचकर बचना चाहे, झूठ बोलकर बचना चाहे अल्लाह ताला के सामने, तो बच नहीं सकता। इसलिए कि उस वक्त इंसान के आज़ा अल्लाह ताला के सामने बात करेंगे, इंसान के हाथ पैर अल्लाह ताला के सामने इंसान के गुनाहों का पता देंगे और इंसान के गुनाहों की गवाही देंगे। जब अल्लाह ताला मुशरिकीन से हिसाब लेगा और उनसे उनके शिर्क के बारे में पूछेगा कि क्या तुमने शिर्क किया था, तो मुशरिकीन वहां पर अल्लाह ताला के सामने झूठ बोलेंगे। मुशरिकीन कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह ताला जो हमारा रब है उस जात की कसम, हमने दुनिया में शिर्क नहीं किया। अल्लाह ताला के सामने इतना सफेद झूठ बोलेंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला उनके जबानों पर, उनके मुंहों पर मोहर लगा देगा। उसी का जिक्र किया गया, अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उस दिन हम उनकी जबानों पर ताला लगा देंगे, उनकी जबानों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ हमसे बात करने लगेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और उनके पैर ये गवाही देंगे कि वो क्या कुछ किया करते थे। उनके हाथ पैर अल्लाह ताला के सामने गवाही देंगे। तो इतना खतरनाक हिसाब अल्लाह ताला लेता है। इस हिसाब वाले दिन आसानी की दुआ करना चाहिए और अल्लाह ताला हम सब लोगों का आसान हिसाब व किताब ले। फिर सूरह यासीन के आखिर में अल्लाह ताला ने बास बादल मौत के कुछ दलाइल का तज़किरा किया, मरने के बाद उठाए जाने के कुछ दलीलों का तज़किरा किया। अल्लाह ने फरमाया, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, क्या इंसान ये देखता नहीं कि हमने उसको एक नुत्फ़े से पैदा किया, पानी के कतरे से पैदा किया। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, और वो बनने के बाद, बड़ा होने के बाद खुल्लम खुल्ला हमसे झगड़ने वाला हो गया। जिस अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है पहली मर्तबा, जिसका वजूद कुछ नहीं था, इंसान एक नुत्फा था, एक पानी का खतरा था हकीर सा। अल्लाह ताला ने उस पानी के खतरे को इतनी बेहतरीन शक्ल दी, इंसान का रूप दिया। ये इंसान अल्लाह ताला से लड़ता है, अल्लाह ताला से बहस करता है। इंसान कहता है, वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह, ये इंसान हमारे लिए मिसालें बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है कि अल्लाह ने उसे कैसे बनाया है। इंसान क्या कहता है, मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, इंसान मरने के बाद उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। इन गली और सड़ी हुई हड्डियों को फिर जिंदगी कौन देता है? कैसे मुमकिन है कि हड्डी गलने के बाद, सड़ने के बाद फिर उसको जिंदगी दी जाएगी और इंसान खड़ा होगा उठकर, इंसान को दोबारा जिंदगी दी जाएगी? अब अल्लाह ताला ने यहां पर कुछ दलीलों का तज़किरा किया कि अल्लाह ताला
ان سب چیزوں پر قادر ہے تو انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو ہڈی سڑ جائے گی، گل جائے گی، اس ہڈی کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا تھا۔ جو ذات پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے، جو کچھ نہیں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اب اس چیز کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے نہیں بنا سکتا ہے، دوبارہ اس کو اپنی اصلی حالت پر کیسے نہیں لوٹا سکتا؟ اس لیے کہا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس ذات نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس ہڈی کو، وہی ذات دوبارہ بھی پیدا کرے گی۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، وہی ہے جو تمہارے لیے سبز درخت سے، ہرے جھاڑ سے آگ بناتا ہے، آگ پیدا کرتا ہے اور تم روشنی حاصل کرتے ہو۔ مشرکین جب سفر پر جاتے تھے یا کہیں باہر ہوتے تھے تو عرب میں دو درخت ہوتے تھے، دو جھاڑ پائے جاتے تھے، ان دو جھاڑوں کی لکڑی نکال کر ان دو لکڑیوں کو جب آپس میں لگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ذات ان دو لکڑیوں کے آپس میں گھسنے سے آگ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی ذات انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پھر تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اس آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ کیا جو ذات آسمان و زمین کو پیدا کر سکتی ہے، اتنی وسیع زمین، اتنا بڑا آسمان، جو اس چیز پر قادر ہے، کیا مرے ہوئے انسان کو دوبارہ ویسے ہی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، جو آسمان و زمین پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ ضرور پیدا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے بارے میں بتایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ تو اس چیز سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اتنی قدرت والا اللہ تعالیٰ ہے، اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو کیسے پیدا کرے گا، یہ انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ سورہ صافات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا اور یہ بتایا کہ انسانوں کا رب، انسانوں کا معبود ایک ہی ہے۔ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بادلوں کو ہانکتے ہیں، بادلوں کو ادھر سے ادھر پھیرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بارش برسانے کے لیے۔ فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان تین قسم کے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان الہکم لواحد، تم سارے لوگوں کا معبود، الہ ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ آپس میں کچھ باتیں کریں گے۔ وہ بات کیا ہوگی کہ قال قائل منهم انی کان لی قرین، جنتیوں میں سے ایک جنتی یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ساتھی تھا، وہ کیا کہتا تھا یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ یہ کہتا تھا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو، اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے؟
اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ تو یہ اس کی حالت تھی، دنیا میں یہ سب باتیں کیا کرتا تھا اس کا ایک دوست، اس کا ایک ساتھی، جنتی کا ساتھی. تو یہ جنتی انسان دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ چلو اس آدمی کی خبر لیتے ہیں، میرا جو ساتھی تھا دنیا کے اندر اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، آج یہ آدمی جہنم میں ہے، چلو اس آدمی کی خبر لیتے ہیں. قال هل انتم مطلعون، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھ رہے ہو؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم، تو وہ آدمی جہنم میں جھانک کر دیکھتا ہے تو جو اس کا ساتھی تھا دنیا میں اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، وہ آدمی جہنم کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، جہنم کے درمیان میں ہے. اس وقت یہ جنتی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. قریب تھا کہ یہ انسان دنیا کے اندر مجھے بہکا دیتا، قریب تھا کہ یہ انسان مجھے دنیا کے اندر غافل کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا. وہ انسان کہے گا قالت اللہ ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تم دنیا کے اندر مجھے ہلاک و برباد کر دیتے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی نہ ہوتی تو میں بھی جہنمیوں میں سے ہوتا، جہنم میں حاضر ہوتا. تو یہاں پر جو بری صحبت ہوتی ہے، برے لوگوں کی جو دوستی ہوتی ہے، برے لوگوں کی دوستی سے انسان کو بچنا چاہیے. برے لوگوں کی دوستی انسان کو لے ڈوبتی ہے. یہ آدمی کا کہنا ہے کہ قریب تھا کہ تو دنیا کے اندر مجھے ذلیل کر دیتا، دنیا کے اندر مجھے گمراہ کر دیتا، مگر یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی سے بچ گیا. تو دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، اور جو برے لوگ ہیں ان برے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ان لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چاہیے. اور رب کی نعمتیں اور آگے یاد کرے گا وہ. افما نحن بمیتین، جنت میں انسان کو موت آنے والی نہیں ہے، اسی طریقے سے جہنم میں بھی آنے والی نہیں ہے. تو یہ جنتی انسان کہے گا افما نحن بمیتین، کیا ہم کو موت نہیں آئے گی؟ تعجب سے کہے گا کہ کیا ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، جو پہلی موت ہمیں دنیا کے اندر آئی ہے بس وہی ایک موت ہے، اب اس کے بعد موت آنے والی نہیں ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں دے گا. اور آگے فرمائے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، انسان کا جنت کے اندر جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کامیابی کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں، اس کامیابی کے لیے آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں. یہ حقیقی کامیابی ہے، سچی کامیابی ہے. اس کامیابی کے حصول کے لیے انسان محنت کرے، اس کامیابی کے حصول کے لیے انسان کوشش کرے. انسان دنیا کی بہت ساری کامیابیوں کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، بہت ہاتھ پیر مارتا ہے، مگر جو حقیقی کامیابی جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، آخرت کی کامیابی، اس کامیابی کے لیے انسان بہت کم کوشش کرتا ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد سورہ صافات میں نبیوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. نبیوں کے تذکرے میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور اسی واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اس قربانی کا بھی تذکرہ ہے. اور یہاں پر اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی اور صحیح تربیت کریں، دینی تربیت کریں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر لڑکے تھے اس وقت،
کم عمر لڑکے پر جب اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جاتا ہے کہ تمہیں ذبح کیا جائے گا، یہ تربیت کا اثر تھا، تربیت کا اثر تھا کہ اس بچے نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب چھوٹے بچوں کو اسلامی تربیت دی جاتی ہے، اسلامی تربیت سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے، تو بچے صحیح راستے پر ہوتے ہیں، صحیح دین پر قائم رہتے ہیں اور دین کے سلسلے میں وہ اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو چھوٹی نسل ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، ان کو غلط افکار و خیالات سے، غلط چیزوں سے انسانوں بچانا چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ماؤں اور بہنوں کی ہوتی ہے، بچے کی ماں کی ہوتی ہے، لہذا وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ، ان سب انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ہمارے نبیوں کے سلسلے میں، ہمارے پیغمبروں کے سلسلے میں ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی لوگ مدد کیے جائیں گے، انہی کی مدد ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا جو لشکر ہے، ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے، ہمارا لشکر ہی فتح پانے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور نیک لوگوں کو اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق لوگ رسول ہیں، نیک لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسولوں کی، نیک لوگوں کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے گا، رسولوں کو آزمائے گا، نیک لوگوں کو آزمائے گا، مگر انجام کار کے اعتبار سے نیک لوگ اور رسول یہی غالب ہوتے ہیں، اور جو مجرمین ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، یہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پھر سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، مشرکین کو تعجب ہوا اس بات پر کہ انہی میں سے ایک رسول آیا، ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، دعوت کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو توحید کی دعوت دی گئی، وہ توحید کی دعوت بھی ان کو تعجب خیز لگنے لگی، تعجب والی بات لگی۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس رسول نے سارے معبودوں کو ملا کر ایک ہی معبود بنایا؟ ہم اتنے سارے معبودوں کو پوج رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، مگر اس رسول کا تو کہنا ہے کہ یہ سارے معبود چھوڑ دو، ایک معبود کی عبادت کرو۔ اس پر انہوں نے تعجب کیا اور کہا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، رسول جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جس دین کی طرف بلا رہے ہیں، اس چیز کو ہم نے پچھلے دینوں کے اندر نہیں دیکھا ہے، اس سلسلے میں ہم نے نہیں سنا ہے اس بات کو۔ ان هذا الا اختلاق، یہ تو ایک گھڑی ہوئی بات لگ رہی ہے، یہ رسول کی طرف سے گھڑی ہوئی بات لگ رہی ہے۔ اس طریقے سے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں اس دنیا کے اندر آئیں، قوم نوح، قوم عاد اور فرعون جو بری طریقے سے لوگوں کو سزا دیا کرتا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ آئے اس دنیا کے اندر۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یہ سارے کے سارے آئے اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان پر ہمارا فیصلہ اور ہمارا عذاب ثابت ہو گیا۔ تو جس طرح ان لوگوں پر ثابت ہوا ہے ہمارا عذاب، تمہارے اوپر بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے،
لہٰذا ان قوموں سے تم عبرت حاصل کرو اور رسول کی دعوت کو قبول کرو. پھر اس کے بعد سورہ صاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان دو نبیوں کا تذکرہ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ, اور اس سے پہلے اللہ نے کہا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی اس بادشاہت کو ہم نے مضبوط بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, ان کی بادشاہت کو ہم نے مضبوط بنایا اور ان کو ہم نے حکمت عطا کی اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت, فیصلہ کرنے کا مادہ بھی ہم نے ان کو دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کے درمیان اچھے اچھے فیصلے کیا کرتے تھے. تو فیصلے کے دوران جب فیصلے کی بات کہی گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا گیا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. اے نبی کیا آپ کو ان دو لڑنے والوں کی خبر کا علم ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب میں دیوار پھان کر کے آئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک محراب تھا, عبادت کی ایک خاص جگہ تھی, عبادت گاہ, جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام مصروف عبادت ہوا کرتے تھے اور اس کے دروازے پر چوکیدار بھی رہا کرتے تھے کہ کوئی بغیر اجازت کے اس محراب کے اندر نہ جائے اور نبی کی عبادت میں خلل نہ ڈالے. مگر دو آنے والے آئے, وہ محراب کے پچھلے دروازے سے اس کی دیوار کو پھان کر, پچھلی دیوار کو پھان کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت داؤد علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں تو ابتدا میں خوف محسوس کرتے ہیں, اس لیے کہ دو اجنبی شخص ہیں اور دیوار پھان کر کے آ رہے ہیں. تو وہ دونوں شخص حضرت داؤد سے کہتے ہیں لا تخف, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم دونوں کا آپس میں مسئلہ ہوا ہے اور ایک دوسرے نے ظلم کیا ہے, ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے, ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے. حضرت داؤد سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے, بے انصافی مت کیجیے اور سیدھا راستہ ہم کو دکھائیے. وہ مسئلہ ان کا کیا تھا ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, بھائی سے مراد یہاں پر پارٹنر تھا, اس کا پارٹنرشپ تھی دونوں کی. تو یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 90 پر 9 دمبے ہیں, 99 دمبے ہیں اس کے پاس. دمبے کا مطلب بکری کے بچے. اور میرے پاس ایک دمبا ہے اور اس آدمی کا کہنا ہے کہ وہ ایک دمبا بھی مجھے دے دو, وہ ایک دمبا بھی میرے حوالے کر دو, ایک دمبے کا بھی میں ہی کفیل ہو جاؤں گا. وعزنی فی الخطاب, اور اس نے میرے ساتھ بڑی سخت کلامی کا معاملہ کیا, اس نے میرے ساتھ سخت زبان کا استعمال کیا. حضرت داؤد علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں تو حضرت داؤد کہتے ہیں لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. وہ تم سے تمہاری ایک بکری کو پوچھ کر, تمہارے ایک دمبے کو پوچھ کر تمہارے اوپر اس نے ظلم کیا ہے. اور پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اکثر جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے اندر دو پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. مگر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں, نیک عمل کرنے والے ہیں, یہ لوگ آپس میں انصاف کے ساتھ پارٹنرشپ میں رہتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے, نیک عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ سناتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک بھول ہوتی ہے, ایک چوک ہوتی ہے اس مسئلے کے اندر.
حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا چوک ہوئی تھی, کیا بھول ہوئی تھی, اس کا تذکرہ قرآن میں حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا بھول ہوئی تھی اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کچھ اسباب. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے یہاں پر بھول یہ ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے تھے فیصلہ لے کر. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں میں سے ایک آدمی کی بات سنی, ایک آدمی کی بات نہیں سنی. ایک آدمی اپنی بات سے فارغ ہوا تھا, دوسرے آدمی کی بات سننے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے, مگر اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے, اس لیے ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے کہ یہی تھا. بس یہ ایمان رکھا جائے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ چوک ہوئی تھی, کچھ بھول ہوئی تھی, تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کا احساس دلایا, اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا احساس ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی چوک کا, اپنی بھول کا احساس ہوتا ہے, اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے, لہٰذا وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں اور سجدے میں گرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے اس کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بہت سارے گھوڑے پالے تھے. بہت سارے گھوڑوں کی پرورش حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. ایک مرتبہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ گھوڑے لائے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھنے کے لیے کہا کہ میرے پاس گھوڑے لاؤ, گھوڑوں کو حاضر کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے حاضر کیے جاتے ہیں. یہ شام کا وقت ہوتا ہے, عصر کا وقت تقریباً. حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. ان کی جو عبادت تھی روزانہ کرنے والی, اس عبادت سے حضرت سلیمان علیہ السلام غافل ہو جاتے ہیں. ان کو بھول ہوتی ہے, چوک ہوتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, میں نے گھوڑوں کی محبت کو میرے رب کے ذکر کی محبت پر ترجیح دی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے مصروف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. سورج غروب ہو جاتا ہے اور ان کی عبادت کا وقت نکل جاتا ہے. تو اس کی تلافی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کرتے ہیں فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ان گھوڑوں نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے, اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کیا تھا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ان سارے گھوڑوں کو مار دیتے ہیں, ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کا, حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح توبہ کرتے ہیں, کس طرح رجوع کرتے ہیں, اس کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا. جہنمیوں کے اندر جو متکبرین تھے, جنہوں نے تکبر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا تھا, اور دنیا کے اندر جو کمزور صحابہ تھے, نادار صحابہ, ان صحابہ کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ان مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت کے اندر وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. کیا بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم جن لوگوں کو شریر لوگ کہا کرتے تھے, ہم جن لوگوں کو دنیا کے اندر برے لوگ کہا کرتے تھے, وہ جہنم کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے. اس وقت یہ حضرت بلال, حضرت صہیب, جو کمزور صحابہ تھے, جن کا مذاق یہ لوگ دنیا میں اڑایا کرتے تھے, ان کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم برے لوگ کہتے تھے دنیا کے اندر, یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں.
اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا یا ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ مشرکین کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ اسی میں ہوں مگر ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہوں. تو اس طرح جہنمی جو جہنم کے اندر کہیں گے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر کیا. پھر سورہ صاد کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ان دونوں کے واقعے کا بھی تذکرہ کیا. ابلیس نے جو سجدے کا انکار کیا اس کا تذکرہ اس سورت کے آخر میں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن مجید جہاں والوں کے لیے پیغام ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے. لہٰذا انسان کو اس قرآن مجید کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، قرآن مجید سے ہدایت پانا چاہیے اور قرآن مجید سے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو اللہ تعالی ہمارے حق میں گواہ بنائے اور ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے. جب تک دنیا میں رکھے توحید اور اسلام کے ساتھ ہمیں باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.